ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اونچے گھرانے سے ہونے کے باوجود امی نے ابا کا ساتھ دیا اور روکھی روٹی کھا کر بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا۔ میرے امی ابو نے شادی کے بعد اولین کچھ سال میں بہت سی محرومیوں کا سامنا کیا۔ ابو کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ جب ابو نے امی کو پسند کیا اور اپنے گھر امی کے یہاں رشتہ ڈالنے کی بات کی تو میری دادی نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسے کسی کے گھر میں رشتہ نہیں لے کر جائیں گے، اور پسند کی شادی کو اس زمانے میں تصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ان کی شادی کو لاکھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور امی کے گھر والے بھی خاصے امیر تھے۔ ایک تو امیری و غریبی کا فرق تھا، اور پھر پسند کی شادی پر کوئی رضامند نہیں تھا۔ کسی کے نہ ماننے پر ابو نے امی کو گھر سے بھگا لیا اور دور دراز کسی ویران بستی میں رہنے لگے۔ وہاں ان دونوں نے نکاح کر لیا تھا۔ سر پر چھت تھی نہیں، جیب میں پیسے نہیں تھے، مگر ابو نے دن رات محنت کر کے اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ وہ امی کی ہر خواہش کو پورا کر سکتے تھے۔ گھر سے چھپ کر والدین سے دور ایک انجانی جگہ پر نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرنی پڑی تو یہ بہت کٹھن کام ہوتا ہے۔ امی اور ابو نے دو جسم میں ایک جان ہو کر محنت کی تھی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے۔ کچھ عرصے میں ان کے پاس رہنے کو ٹھکانہ اور کچھ رقم بھی جمع ہو گئی۔ پھر طویل عرصے تک اپنوں سے دور رہنے کی محرومی کے ساتھ ساتھ اولاد نہ ہونے کی محرومی بھی ان کے سر پر تھی، مگر وہ دونوں ثابت قدم رہے اور ایک دوسرے کے سہارے زندگی کو آگے بڑھانے لگے۔ ان کی شادی کے 5 برسوں کے بعد میری پیدائش ہوئی۔ ان دونوں نے بہت خوشی منائی اور پھر طے کیا کہ اب وہ دونوں گھر لوٹ جائیں گے۔ میں گھر لائی گئی اور سب نے مجھے قبول کر لیا، مگر دنیا ان دونوں کو مجرمانہ نظروں سے ہی دیکھتی رہی تھی۔ مجھے جب دادی نے دیکھا تو ان کا دل بسیج کر رہ گیا۔ دادی دادا نے میرے بہت آہ بھگت کی اور میری محبت میں میرے والدین کو بھی گھر آنے کی اجازت مل گئی۔ ابو اور امی کو دادا دادی نے پرانا اسٹور روم رہنے کو دیا تھا، جبکہ مجھے گھر کے اندر کا کمرہ دیا تھا۔ وہ دونوں مجھ سے بہت لاڈ کرتے تھے اور میری شہزادیوں کی سی خواہشات کو پورا کرنے لگتے تھے۔ مجھے بہت بھلا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں بڑی ہوتی گئی اور دھیرے دھیرے گھر میں موجود لوگوں کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ دادی دادا نے گھر کے مختلف محافل میں بھی ابو اور امی کو بلانا شروع کر دیا تھا۔ یوں میرے ساتھ گھر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔ نانا نانی نے تو جب سنا کہ ان کی بیٹی کے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی تمام تر لڑائیاں ترک کر کے ہمیں قبول کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ انسان کو اس کی اولاد سے زیادہ اپنی اولاد کی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ میں اسکول جانے لگی۔ گھر اور ننیال میں اکلوتی بچی تھی، جس وجہ سے مجھ سے سب بہت پیار کرتے تھے۔ ابا بھی اپنے کام پر لگ چکے تھے اور امی کو بھی دادی کے ہاں جگہ مل گئی تھی۔ اب گھر کے اور کچن کے کام امی کرنے لگی تھی اور میں دادا دادی پورا دن گھر میں میرے ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ دونوں میرے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے۔ مجھے اسکول لے جانا اور لے کر آنا بھی میرے دادا ہی کی ذمہ داری تھی، جسے وہ بخوشی پورا کرتے تھے، جبکہ مجھے اسکول کے لیے تیار میری دادی کیا کرتی تھی، بلکہ میرے گھر کے سارے کام ہی دادی کرتی تھی۔ میرے کپڑے، جوتے اور دیگر چیزیں دادی ہی کے پاس ہوتی اور وہی مجھے ہر وقت تیار کرتی تھی۔ اس سب میں مجھے بہت آزادی مل چکی تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے میری عمر بھی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر جب میں اتنی بڑی ہو گئی کہ میں 9ویں جماعت میں تھی، تب وہ ہوا جو شاید نہ ہوتا اور میری زندگی میں اتنے طوفان نہ آتے، لیکن جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ ایک دن میں کلاس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے ایک لڑکے نے پرپوز کر دیا۔ مجھے بہت تعجب ہوا اور میں پہلے تو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے جواب میں کیا کروں، کیا کہوں، مگر پھر میں اس کے اس قدر سنجیدہ پرپوزل پر مان گئی۔ میں نے بہت جلدی یہ محسوس کیا کہ میں بھی من ہی من اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی، اور بے اختیاری کی حد تک وہ میرے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب مائل ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب معاملہ میرے گھر سے چھپا ہوا تھا۔ ہم لوگ اسکول کے علاوہ کہیں نہیں ملتے تھے، لیکن میں جو 8ویں جماعت سے اپنی سہیلیوں کے ساتھ اسکول آنا جانا کرنے لگی تھی، میں اس لڑکے کے ساتھ اسکول سے واپس آیا کرتی تھی۔ یوں تو ہماری کلاس کے باقی بچے بھی ساتھ ہوتے تھے، لیکن ہم ہمیشہ ایک ساتھ ہی چلا کرتے تھے۔ ہمارے درمیان مناسب فاصلہ ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اس پر ہمیں شک نہ ہو۔ لیکن میں بھول گئی تھی کہ اسکول سے گھر کے راستے میں دادا کے ایک رشتہ دار کی دکان آتی ہے، اور اس نے شاید یہ بات نوٹ کر لی تھی کہ میں اور وہ لڑکا روز ہی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ باقی سب اکثر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن مجھے اسکول سے جلدی گھر جانا تھا تو میری دوستیں اسکول میں ہی تھی، لیکن وہ لڑکا میرے ساتھ ہی اسکول سے نکل آیا اور ہم دونوں معمول کی طرح ساتھ ہی میرے گھر تک گئے، اور پھر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن میں لا علم تھی کہ اس غلطی کے باعث دادا کے رشتہ دار نے اپنے شک کو یقین میں بدل لیا ہے
اور اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب اسی دن اس رشتہ دار نے یہ بات گھر میں آ کر دادا دادی کو بتا دی تھی۔ دادا دادی نے مجھے ڈانٹا نہیں بلکہ مجھے سمجھانے لگے میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے زیان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں ایک دم بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میرے جو دادا دادی اتنے سالوں اپنی اولاد سے اس لیے ناراض رہے کیونکہ وہ محبت کی شادی کر رہے تھے، مگر میری باری آنے پر وہ اس قدر نرم ہو جائیں گے۔ میں نے اس کا ذکر دادی سے کیا۔ دادی یہ کیا ماجرا ہے؟ جب امی ابو کی پسند کی شادی ہوئی تو آپ نے ان سے تعلق ختم کر لیا، مگر میری باری میں مجھے کھلے دل سے اجازت دے رہی ہیں۔ میں نے دادی سے بلا جھجک کہہ دیا، ہم نے تو کبھی بھی پسند کی شادی کا انکار نہیں کیا تھا۔ پہلے مجھے یہ اعتراض تھا کہ میرا بیٹا پسند کی لڑکی لائے گا تو اپنی بیوی کا ہو کر رہ جائے گا، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد میں اس زمانے کو سمجھ گئی تھی کہ یہ تو اس دور میں عام سی بات ہے۔ دادی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر آپ نے ان کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ میں نے سوال داغ دیا۔ اتنی مہلت ہی کب دی؟ ان دونوں نے پہلے ہی شادی کی ضد کی، پھر خود ہی غائب ہو گئے۔ ہم کیا کرتے؟ یہ نوجوان جذباتی جو تھے۔ فیصلہ کیا، مگر چلو یہ فیصلہ ان کے حق میں اچھا ہی ثابت ہوا۔ دادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس سارے سلسلے میں زیان میرے گھر بھی آنے لگا۔ میرے گھر میں اب سب کو ہی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ زیان اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم دونوں کالج کے دنوں تک ساتھ تھے، سب اچھا چل رہا تھا، مگر جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی میرے گھر والوں کو بھی میری فکر کھانے لگی۔ میں تعلیم میں کوئی اتنی خاص اچھی طالب علم نہیں تھی، بس سطحی سے نمبروں سے پاس ہو کر ایک کے بعد دوسری جماعت میں پروموٹ ہو رہی تھی۔ میری زندگی میں ایسے کچھ مقاصد بھی نہیں تھے جن کو میں سر پر سوار کر لوں۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور اصل بات تو یہ تھی کہ میں اب اس لیے پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی تاکہ زیان کو کچھ وقت مل جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ مجھ سے شادی کر لے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میری پڑھائی کا سلسلہ رک گیا تو فوراً ہی میرے گھر والے میری شادی سے متعلق سوچنے لگیں گے۔ لیکن اب بڑھتی عمر کے ساتھ میرے گھر والوں کی فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے ہی دادی نے ایک روز زیان کو بلایا اور اسے اپنے گھر میں اطلاع دینے کو کہا۔ پہلے بھی ایک بار زیان سے دادی نے پوچھا تھا کہ وہ میرے بارے میں گھر پر بات کر چکا ہے یا نہیں، تو اس نے بتایا تھا کہ اس نے میرے بارے میں اپنے گھر بتا دیا ہے، مگر اب کی بار دادی نے اس سے کہا تو وہ ایک دم سے جھجک گیا۔ اس نے سب سے کنی کتراتے ہوئے بات کو ٹال دیا، مگر اب دادا دادی کی فکر بڑھ گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے وہ مجھ سے بھی کم ملنے لگا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ یہ سارا معاملہ میرے والدین کے علم میں لائے بغیر ہو رہا تھا۔ میں نے اس بات کو بخوبی محسوس کیا کہ جب سے دادی نے زیان کو اپنے گھر کے بارے میں بتانے اور باقاعدہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے گھر آنے کو کہا تو وہ مجھ سے دور ہونے لگ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جہاں میں جاتی تھی وہ وہاں سے چلا جاتا تھا۔ پھر ایک روز وہ کالج نہیں آیا اور اس کے بعد ہمیں اس کا آتا پتہ ہی نہیں معلوم ہوا۔ میں نے یہ ساری باتیں دادی کو بتا دیں، وہ بھی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ گویا ہم سبھی دکھی ہو گئے تھے۔ اسے ڈھونڈنے کی بھی بہت کوشش کی گئی تھی، مگر بے سود۔ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کے سارے دوستوں سے معلوم کر لیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے جاننے والے سب لوگوں سے بھی اس کے متعلق معلوم کیا گیا تھا، مگر کسی کو زیان کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ پھر کچھ سوچ کر ایک دن میں اور دادی زیان کے گھر گئے تھے، جہاں ہمیں زیان کی ماں ملی تھی۔ زیان کی ماں مجھے نہیں جانتی تھی۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں اور زیان ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اسکول کے وقت سے اچھے دوست ہیں۔ وہ تو ہفتے میں 1-2 چکر ہمارے گھر بھی لگاتا ہے۔ کیا زیان نے آپ کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا؟ میرے سوال میں حیرت نمایاں تھی۔ نہیں، اس نے تو آج تک ایسا کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ تو جب بھی گھر سے باہر جاتا ہے تو اپنے دوستوں کا ہی بتا کر جاتا تھا۔ زیان کی والدہ نے تلخی سے کہا، ہمیں سب کچھ معلوم ہو گیا کہ زیان نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے، میری فیلنگز کا مذاق بنایا ہے، مگر ہم بھی اس سے امید پر تھے کہ شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ دماغ تو اس بات کو سمجھ چکا تھا پر میرا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسا دھوکہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم زیان کے انتظار میں تھے۔ اس کے بعد اس کی والدہ نے ہمیں کہا کہ ان کا لڑکا جوان ہے، اس عمر میں کسی سے ہنسی مذاق کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں اس کو، مگر آپ لوگ تو سنجیدہ ہی ہو گئے۔ لڑکیاں اس عمر میں لڑکوں کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں۔ وہ ایسی کئی باتیں کرتی رہیں اور میں بخوبی سمجھ رہی تھی کہ ان کی سب باتوں کے نشانے پر میں تھی۔ اس کے بعد ہم کہاں سر پیٹتے۔ دادی بے اختیار بولنے لگیں اور شروع سے آخر تک سب باتیں اور زیان کی کرتوت ان کی ماں کو بتا دیے کہ کیسے اس نے مجھے پرپوز کیا، دادا دادی سے ملا، ہمارے گھر آتا جاتا رہا، مگر اس سب کا بھی اس کی والدہ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس سب سے حیران نہیں ہوئی بلکہ الٹا میرے کردار پر سوال اٹھانے لگی اور میرے خاندان کو رسوا کرنے لگی۔ ہم سے وہاں رکا نہ گیا اور ہم وہاں سے الٹے پاؤں لوٹ آئے۔ جب وہ میری بات سننے کی ہی روادار نہیں تھی تو وہ ہمیں کہاں بتانے والی تھی کہ آخر زیان کہاں چلا گیا۔ میں نے گھر آ کر دوبارہ سے اس کا نمبر ملانے کی کوشش کی مگر وہ بند جا رہا تھا۔
میں نے اپنی سی کوشش جاری رکھی اور یہ کوشش چند ہفتے گزرنے تک جاری رہی، لیکن کسی قسم کا فائدہ حاصل نہ ہوا، تو میں نے کسی سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا اور خود کو کمرے میں مقفل کر لیا۔ اب میری کسی سے بھی بات چیت نہیں ہوتی تھی، میں بالکل تنہا ہو چکی تھی، حتیٰ کہ دادا دادی سے بھی میری گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ میں نے ان خیالات کو بہت مشکل سے گزارا تھا۔ بات کب تک چھپتی؟ جب بات بہت بگڑتی ہوئی نظر آئی تو دادا دادی نے میرے والدین کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ اب میرا پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ ابو کو جیسے ہی سب کچھ پتہ چلا، اس پر ابو نے بہت ہنگامہ کیا، مگر پھر کہاں تک کیا کہتے۔ دادی نے اس کو یہ کہہ کر سمجھا دیا کہ اب جو ہونا تو ہو چکا ہے، اب مزید ہنگامہ کر کے اپنی ہی بچی کا ذہن اور سکون برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بالکل تنہا ہو چکی ہے، اسے وقت ہو یا پھر اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کر کے اسے بیاہ دو، تاکہ اس کا ماحول بدلے اور وہ یہ سب بھلا سکے۔ اس معاملے کو سب سے سنجیدہ لیا اور رشتے کی کھوج میں لگ پڑے۔ اسی سلسلے میں ابو نے اپنے ایک پرانے دوست سے رابطہ کرنا چاہا، مگر وہاں سے خبر غم ملی کہ ان کے دوست کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ لوگ دبئی سے پاکستان بھی آئے ہوئے ہیں۔ ابو نے سب سے پہلے تو ان سے تعزیت کی اور پھر ابو نے کال بند کی اور فوراً ان کے شہر کی طرف سفر کیا اور باقاعدہ فاتح خانی کے لیے گئے۔ امی بھی ان کے ساتھ گئیں۔ ابو امی ایک دن وہیں رہے تھے۔ اگلے دن جب وہ گھر آئے تو گھر میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں دادا دادی اور امی ابو نے مجھے بلایا اور مجھے بتایا کہ ابو کے ان دوست کا اکلوتا بیٹا ہے جو دبئی میں کام کرتا ہے اور فی الحال تو وہ صرف اپنے والد کے انتقال کی وجہ سے آیا ہوا ہے۔ اب وہ واپسی پر اپنی والدہ کو ساتھ لے جائے گا اور اس کی والدہ چاہتی ہیں کہ ان کے بیٹی کی شادی یہیں ہو، اسی لیے انہوں نے میرے والد سے میرا رشتہ مانگا ہے۔ مجھے ان سب نے اس رشتے کے اتنے فوائد گنوا دیے تھے کہ لڑکا اکیلا ہے، ماں باپ کا اکلوتا ہے، کماتا بھی ہے، باہر سیٹل ہے اور شادی کے فوراً بعد بیوی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ ان سب کی بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ بس میں فوراً رشتے کے لیے ہاں کہہ دوں۔ میں نے بھی ایک بار اپنی قسمت آزما لی تھی اور کچھ اچھے نتائج تو مجھے بھی نہیں ملے تھے، اسی لیے میں نے بغیر کوئی احتجاج کیے سب کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ سب لوگوں نے میری فرما برداری پر خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سب کو ڈر تھا کہ میں زیان کے غم میں اب تک مبتلا ہوں اور شاید اس رشتے سے انکار کر دوں گی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے میرے ماں باپ کی عزت بہت عزیز تھی اور میں ان کے لیے مزید پریشانی کھڑی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ذہن کی تصاویر دکھائی گئی تھی کہ یہ لڑکا ہے، پسند کر لو۔ اب میں نے ہاں کر دی تھی، اب میں نے کیا پسند کرنا تھا؟ خیر میں نے ایک نظر تصویر کو دیکھا تو وہ خوش شکل 27 سالہ لڑکا تھا۔ تصویر چونکہ اچھے کیمرے سے لی گئی تھی اور خوب محنت سے بنائی گئی تھی تو مجھے تصویر سے تو وہ بہت بھلا ہی لگا تھا۔ اگلے دن ابو نے زین کی ماں کو کال کر کے میری مرضی کے بارے میں مطلع کیا، جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ جمعے کو زین کی ماں نے ہمارے گھر آنا تھا۔ ہم لوگ کافی دیر انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آئیں تو سب کے دل میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہونے لگے۔ لیکن پھر شام کو ان کی کال آئی کہ آج وہ نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر ہم سب کی سانس میں سانس آئی، لیکن ان کی اس کال پر ابو بہت افسردہ ہوئے، مگر سبھی نے انہوں نے بتایا کہ اتوار کو ان کا بیٹا زین بھی دبئی سے واپس آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی آئیں گی۔ ہم نے حیرت کا اظہار کیا کہ وہ تو یہیں موجود تھا۔ تب انہوں نے بتایا کہ اسے کام کے سلسلے میں 2 دن کے لیے واپس جانا پڑا تھا، اسی لیے آج وہ اکیلے نہیں آ سکتی۔ یہ معقول وجہ سن کر ابو نے خود کو اور گھر والوں کو تسلی دی اور ان کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ پھر کچھ روز کے بعد گھر پر ان کی کال آئی اور بتایا گیا کہ وہ ہمارے گھر کے لیے نکل چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ لوگ یہاں پر ہوں گے۔ یہ سنتے ہی بھاگ دوڑ میں سب کام ہوئے۔ امی نے خصوصاً ہانڈی کڑھائی چڑھا لی، دادا دادی ابو نے دیگر انتظامات سنبھالے۔ پھر دادی نے مجھے آ کر دیکھا اور تیار ہونے کو کہا۔ میں نے بھی منوئن ان کی بات مان لی۔ وہ لوگ آئے تو میرے دل نے بے اختیار دھڑکنا شروع کر دیا۔ میرا دل میرے اختیار میں نہیں تھا، میں ایک جگہ بیٹھی تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں مشکل سے ہانپ ہانپ کر سانس لے رہی ہوں۔ تیار ہونے کے بعد امی مجھے کچن میں لے گئیں اور ہم دونوں اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ابو مجھے آواز دیں گے اور میں ٹرے لے کر باہر جاؤں گی۔ یکدم آواز آئی۔ امی نے ایک نظر میرے اوپر ڈالی اور مجھے ٹرے لے کر جانے کو کہا۔ میں باہر گئی تو اس پر میرا پہلا تاثر بھلا تھا اور زین کی ماں نے بے اختیار مجھے دیکھ کر ماشاء اللہ کہا اور پھر اپنے پاس بٹھا لیا۔ باتوں کے ساتھ چائے کا دور چلا اور پھر کچھ دیر بعد ان لوگوں نے کھانا کھایا اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ باقی معاملہ ان کی طرف سے ہونا تھا۔ زین کی ماں نے کال کر کے ابو سے بات کرنی تھی اور کچھ ہی دن میں ان کی کال آ گئی تھی جس پر انہوں نے رشتے کے حوالے سے مثبت رویہ دکھایا۔ گھر میں سب بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن اچانک مجھے شاپنگ کا کہا گیا۔ میں امی اور دادی شاپنگ کے لیے گئے اور میرے لیے کپڑے، جوتے اور دیگر سامان لیا۔ میرے لیے زیورات اور کپڑے لیے گئے۔ اگلے روز میں ابو کے ساتھ پاسپورٹ آفس گئی۔ تب ابو نے مجھ پر انکشاف کیا کہ میں شادی کے بعد دبئی چلی جاؤں گی۔
حالانکہ یہ بات وہ مجھے رشتے کے فوائد گنواتے وقت بتا چکے تھے، اور اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ بات فقط سوچ کر ہی جا رہی ہے کہ مجھے باہر گھومنے جانے کا شوق ہے، اور اگر لڑکا باہر ملک کا ہوگا تو میں رشتے پر ہاں کہہ دوں گی۔ لیکن اب جب میں نے سنا کہ میں واقعی شادی کے بعد دبئی جاؤں گی تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ مجھے تو گھومنے کا بہت شوق تھا، لیکن میں اپنے ماں باپ سے اتنا دور کسی غیر ملک میں نہیں بسنا چاہتی تھی، مگر میں کس کے لیے مزاحمت کرتی؟ میں نے چپ چاپ بات سنی اور سر جھکا لیا۔ کچھ دنوں کے بعد سادگی سے نکاح ہوا۔ وہ لوگ آئے اور مجھے رخصت کر کے ساتھ لے گئے۔ میرے ساتھ کوئی لمبا چوڑا سامان نہیں تھا۔ ہمیں زین کی ماں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی بھی چیز لینے سے بہتر ہے مجھے جولری دے دیں، کیونکہ ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے، وہ سب چیزیں دبئی نہیں لے جا سکتی۔ اسی لیے میری رخصتی بس 2 بیگوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہفتہ بھر تک میں نئے گھر ماحول میں رہی، لیکن میں وہاں بالکل بھی ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ فی الحال حالانکہ وہاں سب بہت اچھے تھے، ہاں لیکن میں مطمئن ضرور تھی کہ مجھے قدردان لوگ ملے ہیں۔ زین نے مجھے بہت محبت دی اور ہر چیز میں میری رائے کو پوچھا، مگر پھر بھی مجھ میں ایک جھجک ابھی بھی موجود تھی جو شاید وقت لگتے ختم ہونی تھی۔ میں امی کے گھر آئی تو سب نے مجھ سے احوال پوچھا۔ میں خوش تھی کیونکہ یہ لوگ اچھے تھے۔ مائکے میں میرا پاسپورٹ آ چکا تھا جو زین کو دے دیا گیا تاکہ وہ دبئی جانے کے لیے ویزا لگوا لیں۔ زین نے کہا ہفتہ بھر میں یہ کام ہو جائے گا۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جب تک ہم دبئی نہیں جاتے تب تک میں اپنے مائکے میں رہنا چاہتی ہوں۔ زین نے یہ بات مان لی اور پھر میں نے ہفتہ بھر کی مہلت کو غنیمت جانا اور وہاں خوب سب کے ساتھ گھل مل کر رہی۔ 10 دنوں بعد زین مجھے لینے آ گئے۔ اگلے دن کی ہماری فلائٹ تھی۔ میں دوبارہ بھی ایسے روتے ہوئے رخصت ہوئی تھی جیسے پہلی بار ہوئی تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ تو مجھے امید تھی کہ میں پھر اپنے گھر والوں سے مل سکوں گی، لیکن اب میں نہیں جانتی تھی کہ واپس ان سب سے کب ملنا ہوگا۔ اس دن ہم نے ساری ضروری چیزوں کی پیکنگ کی۔ ہم تینوں ہی واپس دبئی جا رہے تھے۔ زین کی والدہ کی عدت کے بعد وہ پہلی بار دبئی جا رہی تھی۔ وہاں بھی ایک الگ ہی تجربہ تھا۔ میرے لیے سب کچھ نیا تھا، اور پھر انجان لوگ۔ ہم وہاں جب بھی باہر جاتے میری نظریں باہر روڈ پر دوڑتی کہ کہیں مجھے کوئی اپنی پہچان کا مل جائے، مگر دیار غیر میں ایسا ہونا کہاں ممکن تھا۔ ہم لوگ دبئی کے نسبتاً کم گنجان علاقے میں گئے تھے۔ وہاں ہمارا فلیٹ تھا۔ ہم لوگ فلائٹ سے تھک چکے تھے، اسی لیے وقت دیکھے بغیر ہی سو گئے تھے۔ جب اٹھے تو زین نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آج تمہیں دبئی گھمانے لے جائیں گے۔ میں نے چیک کیا، میرے موبائل پر ابو کی کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کو کال بیک کی اور سارے احوال سے مطلع کیا۔ اس کے بعد تیار ہونے کے بعد ہم دبئی دیکھنے گئے۔ میں نے برج خلیفہ، دبئی مال اور بہت سی اندیکھی جگہوں کو دیکھا۔ مجھے یہ سب کچھ حد نظر انسانی معجزات معلوم ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہم باہر ہی کھانا کھا کر گھر آئے تو میرے فون پر کال آئی۔ ابو کی کال تھی۔ میں نے کال اٹھائی تو ابو کی روتی آواز تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ دادا دادی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی اور سمجھ نہیں سکی کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے فوراً زین کو فون دے دیا۔ اس نے ابو سے بات کر کے فون بند کیا تو میں وہیں پر ضد لگا لی کہ مجھے واپس جانا ہے، مگر میں نے دیکھا کہ زین میری عزت سے زچ ہو رہا تھا۔ جب زیادہ کہنے پر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے اس کو جھنجھوڑ کر کہا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ زین نے چلا کر کہا آپ واپس نہیں جا سکتی تم۔ یہ کہہ کر مجھے دھکا دے کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں صوفے پر جا کر گئی اور میں بے انتہا رونے لگی۔ بعد میں زین کی ماں نے مجھے آ کر سخت الفاظ میں کہا کہ معاملات ایسے جذبات میں آ کر نہیں چلتے۔ اگر تم جاؤ بھی تب بھی تدفین سے پہلے تم نہیں پہنچ پاؤ گی، اور ابھی ویسے ہی تمہیں یہاں لانے میں ہمارے اس قدر پیسے لگ گئے ہیں۔ اتنی مشکل سے ابھی تو ویزا ہوا ہے تمہارا، ایسے نہیں ہوتا کہ تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں روتی ہی رہ گئی۔ میری ساس نے ایسے لہجے میں پہلی بار مجھ سے بات کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یہاں کام بھی کرنا پڑے گا۔ یہ بات مجھے مزید حیرت میں مبتلا کرنے کو کافی تھی۔ میں نے اپنا فون تلاش کرنا چاہا مگر مجھے یاد آیا وہ تو میں نے خود ہی زین کو دے دیا۔ میں روتے روتے سو گئی تھی اور جب اٹھی سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ زین آیا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنا فون مانگا مگر اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا کہ وہ فون بیچ آیا ہے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی مگر اس نے میرے منہ پر ایک تھپڑ دے مارا۔ میں سہم کر رہ گئی۔ مجھے کسی نے آج تک ایسے نہیں مارا تھا۔ شام کو وہ مجھے حلیہ درست کرنے کا کہہ کر ایک اسپا میں لے گیا۔ مجھے اس نے باور کروایا کہ اب سے میں یہاں کام کروں گی۔ میں وہاں کام نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن اب مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری یہاں نہیں چلنے والی، لہٰذا میں خاموشی سے مان گئی۔ یہ بہت ہی بیہودہ جگہ معلوم ہوتی تھی۔ زین نے ریسیپشنسٹ سے کہا تھا کہ اسے اندر جانا ہے۔ ہم دونوں اندر ایک دفتر میں گئے۔ وہاں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے زین کو کچھ کہا اور پھر زین وہاں سے نکل آیا اور میں اندر کو چلی گئی۔ یہاں طرح طرح کے لوگ آتے تھے۔ 200 سے زیادہ شناخت کے لوگ یہاں اس ملک میں رہتے تھے۔ میں انگریزی بول لیتی تھی مگر جہاں کوئی عربی بولنے والا سامنے آتا تو میں پریشان ہونے لگ جاتی۔ یہاں آتے جاتے میں نے ماریا کو ہی اپنے لیے مددگار پایا۔
یہاں اور بھی کئی لڑکیاں کام کرتی تھیں، یہاں اور ایک پاکستانی لڑکی بھی کام کرتی تھی، لیکن جب میں نے نوکری شروع کی تو شروع میں تو میں اس سے دور رہتی تھی، مگر بعد میں تمام لڑکیوں میں سے فقط اسے ہی میں نے اپنے جیسا پایا تھا۔ میں نے جب اس سے بات کرنا شروع کیا تو اس نے مجھے اپنا نام ماریہ بتایا اور دھیرے دھیرے ہماری بات شروع ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے تو اس سے کام سیکھا، وہ مجھے ہر چیز کا بتانے لگی۔ میں نے اسے اپنے لیے ہمدرد پایا، میری یہی روٹین بن گئی تھی۔ میں گھر سے یہاں زین کے ساتھ آتی اور کام ختم ہوتے ہی زین مجھے لینے آ جاتا۔ یہ سلسلہ 1-2 ماہ چلا اور میں کافی کام سیکھ چکی تھی۔ پھر ایک دن میں اس سب ماحول سے تنگ آ گئی، مجھے گھن آنے لگی۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ تب میری پاکستان کی دوست ماریہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے بات کی اور اپنے احوال کا بتایا۔ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کا اسے کہا تو حیران ہوئی اور فوراً اس نے میرے شوہر کا نام پوچھا۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنے شوہر کا نام بتایا تو وہ ٹھٹکی اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ ابھی ہماری چھٹی میں کافی وقت تھا۔ میں نے اسے کہا اگر زین کو معلوم ہو گیا کہ بیچ میں اس بات سے باہر گئی تھی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، پر ماریہ نے کہا کہ ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ ہم قریب ایک دوسرے مساج سینٹر گئے، وہاں ایک دوسری پاکستانی لڑکی موجود تھی۔ میں نے اس سے ملاقات کی اور ماریہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ زین کی دوسری بیوی ہے۔ میں حیران تھی اور یہ ماننے پر انکار کر رہی تھی کہ زین نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنا فون نکالا اور اپنی اور زین کی بے شمار تصاویر دکھائیں۔ اس نے مجھے ان کی شادی کی تصاویر بھی دکھائیں جس میں زین کی ماں کو بھی میں نے دیکھا۔ اس نے بتایا کہ زین پاکستان سے لڑکیوں سے شادی کر کے یہاں لاتا ہے اور یہاں ان سے مساج سینٹر میں کام کروا کر پیسے کماتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم اس کی تیسری بیوی ہو۔ میں رونے لگی اور مجھے میرے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے ایسا چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ اس وقت خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی کیونکہ عرصہ ہوا تھا میں اپنے والدین سے بھی بات نہیں کر پائی تھی۔ میرا فون زین نے بیچ دیا تھا اور اس کے فون پر جب بھی کال آتی وہ کہہ دیتا ہم گھومنے گئے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ بھی سوچتے کہ بیٹی خوش ہے تو وہ بار بار رابطہ نہ کرتے، اور جب کبھی رابطہ ہوتا تو زین مجھے اپنے سامنے بٹھا کر ان سے بات کرنے کی اجازت دیتا، جس میں حال احوال سے زیادہ میں ان سے بات نہ کر پاتی۔ میں اس کے بعد واپس اپنے مساج سینٹر نہیں گئی تھی کیونکہ وہاں پر زین مجھے لینے آنے والا تھا اور میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں اس شہر میں نہیں تھی، میرے پاس فون تھا نہ ہی پیسے۔ میں یہاں جو بھی کماتی تھی وہ زین ہی لے لیتا تھا کیونکہ اس کے مساج سینٹر کے مالک سے دوستی تھی، لہذا تنخواہ میرے ہاتھ میں آتی ہی نہیں تھی۔ میں یہاں زیادہ باہر نہیں نکلی تھی، گھر یا مساج سینٹر کے علاوہ میری دنیا ہی کوئی نہیں تھی۔ میں نے ماریہ سے کچھ درہم پیسے لیے اور میں شہر کی طرف پیدل ہی چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی، مگر میں یہاں بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد میرے سر میں شدید درد ہونے لگا اور میں بے انتہا رو بھی چکی تھی، لہٰذا ایک جگہ پر میں نے 1 درہم کی چائے لی اور پانی کی بوتل اور دبئی کے اس گرم ماحول میں سڑکوں پر بے یار و مددگار گھومتی رہی۔ میں چلتے چلتے بہت دور آ گئی۔ اب میں جس طرف نکل آئی اس طرف ولاس بنے ہوئے تھے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے گھر ہیں۔ وہیں ایک گھر کے باہر ایک طرف ایک بوڑھی اماں کو میں نے ویل چیئر پر بیٹھا پایا۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا اور اس انداز میں عموماً پاکستانی لوگ ہی نقاب کرتے ہیں۔ مجھے اس کے لباس سے بھی ایسا محسوس ہوا کہ وہ پاکستانی ہی ہے۔ میں اس وقت کافی پیاسی تھی اور میرے گلے میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا مجھے تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ میرا حلق خشک ہو چکا۔ میں نے انجانے میں اردو ہی میں اس سے پانی کا مطالبہ کیا۔ کیوں نہیں بیٹی، مل سکتا ہے۔ جب اس نے مجھے اردو میں جواب دیا تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی یہ جان کر کہ وہ بھی پاکستانی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے اندر لے جاؤ۔ میں نے اس کی بات مانی اور جیسے ہی وہ کہتی چلی گئی میں اس کے ساتھ ساتھ اندر جاتی گئی۔ اندر وہ کچن میں مجھے لے گئی۔ میں نے ڈسپینسر سے پانی پیا اور پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کیا کر رہی ہوں یہاں۔ میں نے رونا شروع کر دیا کیونکہ مجھے یہاں گزارا اذیت بھرا ایک لمحہ یاد آ گیا۔ وہ مجھے باہر لے آئی اور مجھے صوفے پر بٹھا کر پوچھنے لگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے ان سے سب احوال شروع کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں پریشان نہ ہوں اور جب تک رہنا چاہوں یہاں رہ سکتی ہوں۔ میں نے ان کا احسان مانا اور ان کے ہاتھ چومے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ تم تو پاسپورٹ بھی نہیں لائی ہو، ساتھ میں یہ سب تو سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے ان سے موبائل طلب کیا۔ انہوں نے اپنا موبائل مجھے دے دیا جس پر میں نے اپنے گھر فون کیا۔ ابو نے پہلے تو مجھے پہچانا نہیں اور جب وہ مجھے پہچان چکے تو میں فون پر کافی دیر روتی رہی۔ اس کے بعد میں نے ان سے سارا احوال کہا، کیسے میں وہاں آئی اور مجھے یہ سب معلوم ہوا۔ میں نے ان سے زین اور اس کی ماں کی تمام کارستانیاں بھی کہیں۔ پھر میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ میں اب وہاں نہیں ہوں، ان سے رابطہ کر کے مجھے پاسپورٹ دلائیں۔ ابو نے کہا میں زین کو ابھی کہتا ہوں تو میں واپس بھیجے
اور ہم خلا کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے بات میں میرا کافی وقت گزرا۔ میں نے ان سے دادا دادی کے بارے میں بھی پوچھے۔ ان کے انتقال کا غم بھی میرے دل میں ہی تھا، کیونکہ میں تو ان کے غم میں کسی کے سامنے رو بھی نہیں پائی تھی۔ امی سے بات ہوئی تو وہ بھی بہت روتی رہیں۔ میری بات چل ہی رہی تھی کہ ایک عربی لباس میں شخص اندر آیا۔ میں نے ان اماں سے دریافت کیا یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو میں نے بتایا کہ پاکستان سے ہے، میری بیٹی ہی سمجھو، اور یہ میرے بیٹے کا دوست ہے، میرے بیٹوں جیسا ہی ہے۔ میرا بیٹا کسی ضروری کام کے سلسلے میں امریکہ گیا ہے، تو میں گھر میں اکیلی تھی، تو وہ مجھے اس دوست کے پاس چھوڑ گیا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کا اور کوئی یہاں نہیں رہتا؟ انہوں نے بتایا کہ ابوظہبی میں میری بہن کا بیٹا رہتا ہے، مگر میں اس کے پاس نہیں جا سکتی، اس کی اپنی بہت مجبوریاں ہیں۔ ہاں البتہ وہ مجھے ملنے آتا جاتا رہتا ہے، مہینے بعد ایک چکر لگا لیا کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاسپورٹ کے معاملے میں ان عربی بھائی سے کہیں نا۔ ان بوڑھی اماں نے عربی میں ان سے کچھ کہا تو وہ بسد احترام وہاں سے چلا گیا اور اس بات میں سر ہلاتا رہا۔ میں نے ان اماں سے کہا کہ اب تو آپ گھر کے اندر ہیں، آپ چہرے سے نقاب اتار دیں، مگر انہوں نے نہیں اتارا۔ میں ان کو لے کر کمرے میں چلی گئی، وہاں پر میں نے ان کو چارپائی پر لیٹنے میں مدد کی۔ میں نے دوبارہ ان سے کہا کہ یہ ماسک اتار دیں، مگر انہوں نے نہیں سنی۔ میں بھی واش روم گئی، فریش ہو کر باہر آئی تو وہیں ان اماں کے ساتھ لیٹ گئی۔ اگلے 2-3 دن میں اماں کے بتائے سب کام کرتی رہی۔ میں نے کھانا بنایا، پھر کپڑے دھوئے، دیگر گھر کے کام کیے، وہ مجھے کام بتاتی اور سکھاتی گئی۔ میں اماں کے ساتھ کافی گھل مل چکی تھی، ان سب سے اپنی سب باتیں شیئر کرتی تھی۔ وہ بہت دلچسپی سے میری ساری گفتگو سنتی اور سمجھتی تھی۔ میں نے یہاں بہت اچھے سے وقت گزارا۔ پھر ایک روز میں سوئی ہوئی تھی کہ کسی بچے نے میرے پاؤں پر آ کر ہاتھ مارا۔ میں اٹھی تو دیکھا کہ ایک معصوم سا بچہ تھا جس نے مجھے جگا دیا۔ میں نے اماں کی آواز سنی، وہ کھل کر ہنس رہی تھی، وہ کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کر فریش ہو کر باہر گئی۔ باہر کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ میری نظروں کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ زیان تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اماں نے پوچھا کہ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو، اور پھر مجھے بتایا کہ میری بہن کا بیٹا ہے جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا۔ میں نے اسے نظریں ملائیں، مگر وہ نظریں چرا کر رہ گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھنے پر اسے اپنی طرف کا سارا مقدمہ بتایا۔ اس کے بعد اماں نے کچھ نہیں کہا، بلکہ زیان کو کہا کہ اب تم کہو، کیا تم نے اس بچی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ زیان نے بات شروع کی، جب میں نے گھر پر تمہاری بات کی تھی تب میری امی سے میری بہت بحث ہوئی تھی۔ انہوں نے میری بات ماننے سے مجھے بالکل انکار کر دیا تھا۔ میں گھر سے نکل کر کہیں اور چلا گیا، دوستوں کے پاس رہا، گھر بالکل چھوڑ دیا تھا۔ تبھی انہوں نے مجھے ماموں کے پاس دبئی بھیج دیا، ماموں کی بیماری کا بہانہ کر کے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم دبئی چلے گئے تو میں اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ لے جاؤں گی، اور تم بھی دبئی جا کر اس لڑکی سے رابطہ کر کے اسے بتا دینا کہ میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے تو میں شرمندگی کی وجہ سے تم سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا، لیکن میرا ارادہ دبئی جا کر تمہیں کال کرنے کا تھا کہ تب ایئرپورٹ پر میری والدہ نے میرا فون چپکے سے نکال لیا، اور ماموں کے پاس جاتے ہی میں نے پایا کہ یہاں تو معاملہ ہی اور ہے۔ وہ بیمار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے صرف بہن کا ساتھ دے کر مجھے یہاں بلوایا تھا۔ یہاں آ کر میں فوراً واپس نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا ماموں کی کمپنی میں کام کرتا رہا تاکہ پیسے جمع کر کے واپس تمہارے پاس آ سکوں۔ مگر میرے پاس پیسے تھے نہ کچھ اور، کیونکہ ماموں نے سیلری مجھے دینے کے بجائے میری امی کو دینا شروع کر دی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ یہاں میں ماموں کے ساتھ رہتا تھا اور وہ مجھے ہر شے خود لا کر دیتے تھے، پر پیسے نہیں دیتے کہ کہیں میں واپس نہ چلا جاؤں، بلکہ انہوں نے میرا پاسپورٹ تک رکھ لیا تھا۔ ایسے میں تم سے رابطہ کر کے تمہیں کسی قسم کی آس نہیں دینا چاہتا تھا، لہٰذا خاموشی رہا اور میں یہاں کام کرتا رہا، محنت کر کے کسی قابل ہو گیا۔ پھر میں نے ماموں سے چھپ کر کچھ جگہ کام کر کے پیسے جمع کرنا شروع کیے، اور ساتھ میں بہت کوشش کی کہ تم سے رابطہ ہو، مگر بے سود۔ پھر دوستوں سے مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، تو میں بھی شادی یہیں کر لی، لیکن مجھ سے تمہاری محبت نے انتقام لیا، جس کو میں نے پسند کیا اور بیاہ کر لایا۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ہی وقت گزرا اور وہ بھی خدا کو پیاری ہو گئی۔ اب یہ بچہ اس کی نشانی ہے اور یہی میری ذمہ داری ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی سکتے میں آ گئی، کیونکہ میرے ساتھ کم از کم میرے گھر والے تھے، جبکہ اس نے تو دھوکہ ہی اس کے گھر والوں نے دیا تھا۔ اتنے میں وہ شیخ آیا اور زیان سے ملا، پھر اماں کو بتایا کہ اس نے کیس کر دیا ہے، پاسپورٹ اور دیگر معاملات جلدی طے پا جائیں گے۔ زیان پھر 2 دنوں بعد واپس چلا گیا، میں اور اماں وہیں رہ گئے۔ اماں کو میں بتا چکی تھی کہ اب مجھے خلا چاہیے اور میں زین کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اماں نے اس شیخ لڑکے سے کہا اور اس نے سب باتوں کو بھی گارنٹی لے لی تھی۔ میں نے گھر پر ان باتوں کو ابو کو بتا دیا تھا۔ ابو امی میرے لیے دعا گو تھے۔ ایک دن اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اب بھی زیان کو پسند کرتی ہو؟
میں نے جھجک کر کہا کہ اب وقت گزر چکا۔ انہوں نے پھر سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تم اسے اب بھی پسند کرتی ہو تو اب تمہاری شادی اس سے کروا دوں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہوں، اس لیے میں نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی اور کچن میں چلی گئی۔ اماں سمجھ گئی تھی کہ میں اب بھی اس میں دلچسپی رکھتی تھی۔ مجھے وقتاً فوقتاً اماں زیان کے نام سے تنگ کرنے لگی تھی۔ پھر ایک روز وہ شیخ لڑکا آیا اور اماں کو کچھ کاغذات دیے۔ مجھے میرا ہرا پاسپورٹ دیا اور مجھے عربی میں کچھ کہا جس کا میں مطلب نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اماں نے مجھے تفصیل بتائی کہ یہ تمہارا پاسپورٹ ہے اور تمہیں تمہارے شوہر سے طلاق ہو چکی ہے اور اس کی مالیت سے آدھی تمہیں ملے گی۔ یہ تمہارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے۔ میں نے ڈیٹیل دیکھی تو وہ ایک معقول رقم تھی اور بہت زیادہ تھی۔ میں نے اماں کا شکریہ ادا کیا، پھر گھر فون کر کے بتایا۔ اماں میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے گھر بات کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ گھر سے زیان کے متعلق پوچھو، لیکن میں شرما رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فون خود لے لیا اور ابو سے بات کرنے لگی۔ میں سامنے بیٹھی نظریں جھکائے سن رہی تھی۔ اماں نے پھر اونچی آواز میں کہا مبارک ہو۔ میرے دل کو دھکا سا لگا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا تیاریاں کرو، جیسے ہی تمہاری عدت ختم ہوگی تو میں زیان کے ساتھ بیاہ دوں گی۔ انہوں نے زیان کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا اور وہ بھی اس رشتے کے لیے خوش تھا۔ اس کا چھوٹا بچہ بھی بن ماں کے پل رہا تھا اور مجھے بھی شادی تو کرنی ہی تھی، اسی لیے یہ ہم دونوں کے لیے ہی بہتر تھا۔ اس کے بعد وقت کٹتا ہی نہیں تھا۔ اماں کا بیٹا بھی واپس آ چکا تھا۔ ہم لوگ وہاں سے ان کے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ میں نے اس عربی لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور اماں نے ہم دونوں کو منہ بولے بہن بھائی بنا دیا۔ اس عربی لڑکے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا جس سے مجھے اتنا تحفظ محسوس ہوا جیسا پہلے کبھی نہیں محسوس ہوا۔ میرا بڑا بھائی کوئی نہیں تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید مجھے ایسا ہی احساس ہوتا۔ اماں نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی، وہ بھی میرے لیے دعا گو ہوئے۔ پھر مہینے گزرے اور میرے والدین بھی دبئی آ گئے۔ اب وہ مجھ سے دور نہیں رہنا چاہتے تھے، لہٰذا اپنا سب بیچ کر وہ یہاں آ گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد میری اور زیان کی شادی ہو گئی اور ہم دونوں بہت خوش رہنے لگے۔ اس کا چھوٹا سا بیٹا بھی مجھے ماما ماما بولنے لگا تھا۔ یہ احساس بہت بھلا تھا۔ میں اس کے ماما ماما کی گردان کو سنتے ہی خوشی سے معطر ہو جاتی تھی۔ وقت کو جو منظور تھا وہی ہوا اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔